نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك صدق الله العظيم سورة آل عمران کی آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور قادیانی کے نزدیک یہ آیت نمبر 56 ہے۔ اس میں ایک لفظ کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ توفا کا حقیقی معنی کیا ہے اور مجازی معنی کیا ہے۔ حقیقی معنی وہ ہوتا ہے جو لفظ کا اصلی معنی ہو اور اس کو استعمال کرنے کے لیے کسی لفظ کا ساتھ قرینہ پایا جانا ضروری نہیں ہوتا، قرینے کے بغیر سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی ہے۔ مثلا کل میں نے مثال دی تھی لومڑی کی، کہ لومڑی کو لومڑی کہنے کے لیے بس صرف لومڑی لکھا ہوا ہو تو اس کا معنی اور مطلب سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر کسی ہوشیار لڑکے کو یا لڑکی کو لومڑی کہنا ہو تو اس کے لیے صرف لومڑی کہنا کافی نہیں ہے، آگے پیچھے کوئی لفظ ہو جس سے پتہ چلے کہ یہ کسی انسان کے بارے میں یہ لفظ بولا جا رہا ہے۔ تو اب توفا کا حقیقی معنی کیا ہے، مجازی معنی کیا ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک توفا کا حقیقی معنی موت ہے اور اس کا مجازی معنی نیند ہے۔ گویا کہ اس لفظ کو جب موت کے معنی میں استعمال کریں گے تو بس اس لفظ کا استعمال کافی ہے، آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو جب نیند کے معنی میں استعمال کریں گے تو پھر آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے نزدیک حقیقی معنی اس کا اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، اور مجازی معنی اس کا نیند بھی ہے اور موت بھی ہے۔ موت کے معنی میں بھی یہ استعمال ہے لیکن مجازی، حقیقی معنی اس کا کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، اس کا جو اصلی معنی ہے۔ اور اصلی معنی مراد لینے کے لیے کسی قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ اس کا اصلی معنی یہی ہے؟ ایک تو دلیل لغت ہے، لغت کا کل میں نے حوالہ دیا تھا، لغت کے اندر ایسے ہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لفظ نکلا ہے وفا سے، اور وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، اور وفا کے معنی کے اندر موت کا معنی نہیں پایا جاتا، اور جب اصل لفظ کے اندر وہ معنی نہ پایا جائے تو مطلب یہ کہ اس کا یہ اصلی معنی نہیں ہے، یہ اس کا مجازی معنی ہے، استعارہ کے طور پر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے اب جب ہم نے یہ پوچھا کہ کتنی آیات، تو 22 آیات انہوں نے شمار کروائیں، اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اندر ہر جگہ یہ لفظ موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کا معنی یہ غلط ہے۔ یہ معنی کرنا کہ اس کا حقیقی معنی موت ہے غلط ہے۔ ایک تو اس لیے غلط ہے کہ لغت کی کسی کتاب کے اندر اس کا حقیقی معنی موت نہیں ہے، موت اس کا معنی ہے لیکن مجازی معنی ہے، حقیقی معنی اس کا موت نہیں ہے۔ لسان العرب اٹھا کر دیکھیں، اساس البلاغہ اٹھا کر دیکھیں، اسی طرح جو قاموس وغیرہ دوسری جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں وہ اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی اس کا حقیقی معنی موت نہیں ہے بلکہ مجازی معنی اس کا موت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے، مجددین نے جو اس کا معنی کیا ہے، جن کو ہم بھی مجدد مانتے ہیں، مرزا غلام قادیانی بھی مجدد مانتے ہیں، ان کے نزدیک اس کا حقیقی معنی اخذ الشیء وافیا ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ایسے ہے، چنانچہ تفسیر کبیر کے اندر بھی ایسے ہے، چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر بھی یہی معنی اور مطلب بیان کیا ہے۔ کسی نے بھی اس کا مطلب یہ بیان نہیں کیا کہ اس کا حقیقی معنی موت ہے۔ باقی مرزا غلام محمد قادیانی نے ازالہ اوہام کے اندر 22 آیتیں پیش کی ہیں، لیکن اس میں بھی حقیقت سے اور دیانت سے کام نہیں لیا۔ جو آیات پیش کی ہیں ان میں آخری 2 آیتیں پوری ذکر کی ہیں، سورۃ انعام کی
اور اسی طرح سورۃ زمر کی والذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، یہ پوری آیت پیش کی ہے، اور اللہ یتوفی الانفس، یہ پوری آیت پیش کی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی بھی آیات پیش کی ہیں ان کا صرف ایک حصہ ذکر کیا ہے، پوری آیت پیش نہیں کی۔ اگر پوری آیت پیش کرتے تو پتہ چل جاتا کہ یہاں پر اگر اس کا معنی موت ہے تو موت مراد لینے کے لیے یہاں قرینہ موجود ہے، جہاں قرینہ موجود نہیں ہے وہاں پر اس کا معنی موت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے، کیونکہ حقیقی معنی کے لیے تو قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور مجازی معنی کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر پہلی آیت انہوں نے پیش کی ہے والذین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر، سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 انہوں نے آیت پیش کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم، صرف اتنی آیت پیش کی ہے والذین یتوفون منکم۔ لیکن اگر اس آیت کو پورا پڑھا جائے تو آیت اس طرح ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اب اس آیت کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ یہاں پر یتوفون موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہ موت کے معنی میں استعمال اس لیے ہوا ہے کہ اس کے آگے ایک قرینہ آ رہا ہے جو بتا رہا ہے کہ یہاں وفات بمعنی موت ہے۔ وہ قرینہ کیا ہے؟ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یتوفون، تم میں سے جو لوگ اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں یعنی فوت ہو جاتے ہیں، وفات کے معنی میں عمر پوری کر لیتے ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں، پورا کرنے والا معنی اس کے اندر پایا جائے گا۔ تم میں سے جو اپنی عمر پوری کر لیتے ہیں یعنی فوت ہو جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے ان پر، اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی عورتیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنی عورتیں۔ یہ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قرینہ ہے اس بات کا کہ یتوفون سے مراد موت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو بیویوں کو کون چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ جو فوت ہو جاتے ہیں، یعنی جن پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ موت ان کے معنی میں اس لیے استعمال ہوا ہے کہ آگے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کے اگر ضابطے کو دیکھا جائے، اور ویسے عام ضابطہ بھی یہی ہے کہ حقیقی معنی میں استعمال کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہاں پر تو یہ قرینہ پایا جاتا ہے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر موت مجازی معنی کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس کا معنی حقیقی معنی کے طور پر نہیں استعمال ہوا۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی نے جو دوسری آیت پیش کی ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یہاں پر بھی معنی تو موت ہے، لیکن موت اس کا معنی اس لیے ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ بیویوں کی عدت بیان کر رہے ہیں کہ وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں گی، عدت گزاریں گی۔ ظاہر عدت تب گزاریں گی کہ ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا ہے، شوہر کا انتقال ہوا ہے جس کی وجہ سے بیوی عدت گزار رہی ہے۔ تو بیوی کا عدت گزارنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر یتوفون یہ موت کے معنی میں ہے، یہاں پر کسی اور معنی میں نہیں ہے۔ تو موت کے معنی میں استعمال کرنے کے لیے آگے قرینہ ہے، اور لفظ کے لیے اگر قرینہ پایا جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ لفظ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو وفات اس کا حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ وفات اس کا مجازی معنی ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ آیات جس وقت ذکر کی پوری نہیں کی، والذین یتوفون منکم، بس اتنی آیت ذکر کی ہے، آگے ذکر نہیں کیا کہ دیانتاً آگے بھی ذکر کر دیتے تاکہ پتہ چلتا کہ اس کا معنی موت تو ہے، لیکن موت اس لیے ہے کہ آگے قرینہ پایا جاتا ہے، آگے ایسی چیز آ رہی ہے، وہ لفظ بتا رہے ہیں اور ان کا مطلب بتا رہا ہے کہ یہاں پر یتوفون سے مراد موت ہے۔ اسی طرح ان آیات میں سے بعض آیات ایسی ہیں جس میں خاتمہ بالخیر کی دعا ہے، اور ظاہر ہے خاتمہ بالخیر کی دعا کے طور پر اگر لفظ استعمال ہوا ہے تو پھر اس کا معنی موت ہوگا، اور خاتمہ بالخیر کی دعا کے لیے لفظ استعمال ہونا یہ قرینہ ہے اس بات کا
کہ یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ اپنے حقیقی معنی کے اندر استعمال نہیں ہوا۔ تو بہرحال جہاں پر بھی موت معنی ہے وہاں پر کسی قرینے کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک دلیل اور بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ توفیٰ کا حقیقی معنی موت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر موت کے مقابلہ میں جہاں پر بھی لفظ استعمال ہوا ہے، مرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ موت کا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر موت کے مقابلے میں کوئی لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ حیات کا ہے، گویا کہ حیات کا مقابلہ موت کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کے اندر وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح احادیث کے اندر بھی، پورے احادیث کے ذخیرہ میں قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی ان لفظوں کا تقابل کیا گیا ہے تو حیات کا مقابلہ وفات کے ساتھ نہیں کیا گیا، بلکہ حیات کا مقابلہ موت کے ساتھ کیا گیا۔ گویا کہ موت کا حقیقی معنی مرنا ہے، اس لیے زندگی کے مقابلے میں قرآن مجید کے اندر کوئی لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ موت کا لفظ ہے۔ وفات کا لفظ کہیں بھی زندگی کے مقابلے میں استعمال نہیں ہوا، ادھر زندگی کا لفظ ہو، حیات کا لفظ ہو، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے لفظ استعمال کیا ہو موت کا، وفات کا لفظ نہیں۔ حیات کے مقابلے میں جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ تو حیات کے مقابلے میں جہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر لفظ آیا ہے وہ موت کا لفظ آیا ہے۔ معلوم ہو کہ زندگی کے مقابلہ میں جو لفظ آتا ہے وہ موت ہے۔ تو موت کا حقیقی معنی مرنا ہے، اور وفات اور توفیٰ کا حقیقی معنی مرنا نہیں ہے، حقیقی معنی اس کا پورا کرنا، اخذ الشیء وافیاً، پورا لے لینا، اور اسی سے وفا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی، اسی طرح احادیث کے ذخیرے کے اندر بھی ایک حدیث ایسی نہیں دکھا سکتے جہاں پر حیات کا لفظ استعمال ہوا ہو اور حیات کے مقابلہ میں وفات کا لفظ آیا ہو۔ عربی کے اندر حیات کی، اردو کے اندر الگ بات ہے، اردو کے اندر وفات کا لفظ موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر موت کے لیے یہ لفظ مجازی طور پر استعمال ہوتا ہے، حقیقی طور پر یہ لفظ موت کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280 پر لکھتے ہیں، لفظ التوفی فی لغت العرب معناہ الاستیفاء والقبض وذلك 3 انواع۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو توفیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی عربی کے اندر کسی چیز کو پورا لینے کے ہیں، اپنے قابو میں کر لینے کے ہیں۔ پھر اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نیند کی صورت ہے، دوسری موت کی صورت ہے، اور تیسری جسم اور روح دونوں کو، یعنی جسم اور روح دونوں کا قبضہ کرنا، دونوں کو لے لینا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اس تیسری صورت کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل زمین سے جدا کیا، کہ روح اور جسم دونوں چیزوں کو لے لیا، اوپر اٹھا لیا، دونوں چیزوں کو اوپر اٹھا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اصلی معنی تو اس کا ہے پورا لے لینا، اپنے قبضے میں کر لینا۔ اور اس کی ایک صورت نیند کی بھی ہوتی ہے، ایک صورت توفیٰ کی موت کی بھی ہوتی ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ اس کا ایک معنی موت ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی موت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک صورت اس کی جسم اور روح دونوں کو اپنے قبضے میں لے لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جب عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، جسم اور روح دونوں کو اٹھایا اور دونوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور اسی طرح تفسیر جلالین کے اندر ہے، اور اسی طرح تفسیر